سامعین کرام، میں آپ سبھی کو جو ہے اپنی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کی اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ آپ سبھی اس کو جو ہے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو غلط میسیج یہ ناستک، ساحل اور سمیر اور اس طرح سچ والا ہو یا ایڈم ہو یا کوئی بھی ہو، جو قرآن اور حدیث پر جو ہے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں اور غلط میسج مسلمانوں کو جو ہے پہنچاتے رہتے ہیں، تو آپ خود اس کی جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے سن لیجئے کہ کیا کہتا ہے وہ۔ فیناز جی، آپ نے بڑا ہی سیدھا اور سٹیک سوال پوچھا، لیکن مولانا اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ ہے اسلام میں عورت جو ہے، مہیلا جو ہے، ایک آبجیکٹ کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب میں حوالے دیتے جاؤں گا، مولانا آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ اسلام عورتوں کے لیے کیا کہتا ہے، آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 300 نمبر 4، رسول اللہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ کم عقل ہوتی ہے، ڈیفیشینٹ ان نالج۔ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے۔ قرآن کی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 282 دیکھ لیجئے، آدھی گواہی۔ اس کے بعد سنیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7099 7099۔ رک جائیے، میں آپ کو سب پڑھ کے سناؤں گا، سب پڑھ کے سناؤں گا، رک جائیے مولانا، رک جائیے، سب پڑھ کے سناؤں گا، مجھے بیچ میں مت بولیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7099، رسول اللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7099، رسول اللہ کہتے ہیں جس ملک کی عورت اگر حاکم ہو تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ کہتے ہیں رولر اگر عورت ہے، مہیلا ہے، وہ دیش، وہ ملک کبھی سکسیسفل نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد دیکھیے عورتوں کی عزت، دیکھیے رسول اللہ کے نزدیک صحیح مسلم حدیث نمبر 3407، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، عورت جو ہے ایک یعنی ڈیول کے شیپ میں آتی ہے اور مردوں کو بہکاتی ہے۔ اس کے بعد عورت اگر عطر لگا کے جائے اور اس کی یہ نیت ہو کہ وہ خوشبو جو ہے کوئی دوسرا سونگے، تو اس عورت کو پروسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے، پروسٹیٹیوٹ، زانیہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سنیے، ایک عورت اگر ٹیٹو بناتی ہے اور آئی برو بناتی ہے، رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے اسی عورت کے اوپر۔ اس کے بعد اور سنتے جائیے، اگر ایک عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو سیکس کرنے کے لیے بلاتا ہے اور عورت اگر منع کر دے، اللہ اور اس کے فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام بتاتا ہے عورتوں کے بارے میں۔ اب آپ فیصلہ کریے پیناز جی، اور جتنے درشک دیکھ رہے ہیں وہ فیصلہ کر دیجئے کہ لیکن مجھے بتائیے ان کا ریفرنس کیا ہے؟ ساحل ہے کہ ان کا مرتبہ گرا دیتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھیں، میں بھی نہیں جانتی ہوں اسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمارے جو درشک سنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں، ایک بار یہ جو آپ نے کہا ہے، جو باتیں کہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ضرور قادری صاحب چاہیں گے کہ آپ پوری بات بولیں، تو وہ مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ ضرور قادری صاحب یہ باتیں بول رہے ہیں، آپ کو ان کا ریفرنس چاہیے؟ مارنے کی اجازت دیتا ہے میڈم، مارنے تک کی اجازت دیتا ہے قرآن، حدیث اجازت دیتا ہے۔ بولیے، میں لائن لگا دوں گا ریفرنس کی۔ فی الحال اسی طرح جو ہے بہت ساری باتیں اس نے جو ہے اعتراض کرتے ہوئے جو ہے ڈنڈے کے چوٹ پر بار بار کہتا ہے 99 اور اتنی نمبر آیت اور اتنی نمبر صورت اور اتنی نمبر حدیث، 304 نمبر حدیث اور فلاں حدیث، اور عورتوں کے بارے میں یہ کہا وہ کہا کہ عورتیں جو ہے ناقصۃ العقل ہے، اور عورتیں کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس نے جو ہے قرآن اور حدیث سے یہ بتا کر، یہ سمجھا کر، یہ انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا کہ قرآن اور حدیث میں عورتوں کے مقام کو گھٹایا گیا، عورتوں کو ذلیل سمجھا گیا، عورتوں کو صرف اپنی خواہش پوری کر کے ان کو ایسے ہی جیسے کہ پیپر، ٹوشی پیپر، اس کو استعمال کر کے جو ہے جس طرح پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کو جو ہے بیکار سمجھ لیا، جبکہ یہ سب باتیں ان کے جو جھوٹے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار جگہوں میں اور بہت ساری آیتوں میں جو ہے کتنے ان کے شان تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النساء، سورہ نور، اور اسی طرح جو ہے فلاں صورتیں کو آپ خود مطالعہ کیجئے کہ جہاں مردوں کا تذکرہ ہے وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک مرد عورت کے بغیر نہیں زندگی گزار سکتا، اور عورت بھی مرد کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے حقوق جو ہے برابر ہے، بھلائی کے ساتھ سب آپس میں پیش رہو۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد کا درجہ ایک اونچا ہے، مرد جو ہے قوام ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ
مرد کو حاکم کہہ کر اللہ نے کہا جو عورتیں نیک ہوتی ہیں ان کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ پاک دامن ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، صالحات ہوتی ہے، نیکی کرنے والی ہوتی ہے، امانت دار ہوتی ہے۔ پھر ان کے بارے میں اللہ نے آگے اور بھی فرمایا۔ فی الحال میں اس ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف اتنی بات کہہ کر جو ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس حدیث کا انہوں نے اعتراض کیا وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عربی کے ساتھ آپ کو جو ہے اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، باہر ہوئے، فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے نماز سے فارغ ہو کر نکلے، روانہ ہوئے۔ تو انہوں نے جب یہ روایت کیے تو انہوں نے یہ کنفیوز کے ساتھ کہنے لگے یہ ابو سعید خدری کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر، گویا کہ انہوں نے یہ بات کافی پہلے سنی تھی لیکن حدیث صحیح ہے۔ فمر علی النساء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال یا معاشر النساء، پھر آپ نے فرمائے اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ فإنی اریدکن، بلا شبہ میں نے دیکھا ہے، اکثر اہل النار، تم کو دوزخ میں زیادہ تر۔ اب عورتوں نے جب یہ بات سنے تو عورتوں نے سوال کیے، فقلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے اے اللہ کے رسول کہ عورتیں جو ہے جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ آپ نے فرمائے قال تکثرن اللعن، تم جو ہے بہت کثرت سے لعن و طعن کرتے ہو، وتکفرن العشیر، اور شوہر خاوندوں کے ناشکری کرتے ہو۔ ما رأیت من ناقصات العقل و دین، میں نے جو ہے تم سے زیادہ دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص کسی کو نہیں دیکھا۔ ناقص مطلب آدھا دماغ کے، اور یہ ناقصات عقل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ عام طور پر ہے، خاص طور پر نہیں۔ خاص طور پر اگر کہتے تو اس میں جو ہے بہت سارے ایسے مسئلے مسائل آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے، خاص کر قرآن نے جو بیانات بیان کیے ہیں یہ عام طور پر تمام لوگوں کے لیے کیے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ درمیانی بھی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایک دم نچلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو ہے عام طور پر جو ہر ایک زیادہ تر حصہ ہوتے ہیں اس نالج سے، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ عورتوں میں ناقصات العقل ہوتے ہیں، اور یہ دین اور عقل کے اعتبار سے۔ اذهب للب رجل الحازم احداکن من احداکن، کہ میں نے ایک عقل مند ہوشیار آدمی کو جو ہے تمہارے بات سے جو ہے ان کو، ان کے ہوش اور حواس کو، ان کے عقل کو ٹھکانے لگانے میں تم سے زیادہ چالاک کسی اور کو نہیں دیکھے۔ یہ بھی ایک بات ہے، یہ خلاصہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر سوال کیے عورتوں نے، قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہے کہ ہمارے عقل دین میں جو ہے کم ہے، یہ کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قال علیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادہ، کیونکہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد سے آدھے سمجھے جاتے ہیں، اور دو عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتے ہیں، یہ دین میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے قال فذلک من نقصان عقلھا، تمہارے عقل میں نقص، کمی ہے۔ اور یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ صحابیات نے عرض کیے بے شک ایسا ہی ہے،
پھر آپ نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہوتے ہیں، حیض و نفاس ہوتے ہیں، تو اس وقت نہ تمہارے لیے نماز ہے نہ روزے ہیں۔ انہوں نے کہا قلنا بلا، آپ نے فرمایا قال فذلک من نقصان دینہا، یہ ہے تمہارے دین میں نقص۔ تو عقل میں نقص یہ ہے کہ آدھے گواہی سمجھے جاتے ہیں، اور دین میں نقص یہ ہے کہ تمہارے جب کوئی حیض و نفاس ہوتے ہیں، جب تمہارے اندر یہ جو بیماری ہوتے ہیں مہینے میں، یہ جب ہو جاتے ہیں تو نہ اس وقت نماز ہے اور نہ روزہ ہے۔